الحمد للہ الذی ذی العز الشامخ المنیب ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیر مالک الاملاک مخلق الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار ومکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس لا يذكره صراط المستصرخين لا يبرمه إلهام المليحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما عزیزان گرامی مرتبت اور میرے نوجوان دوستوں، قرآن اور فلسفہ ذکر اہل بیت کے تحت یہ آج 5ویں گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ علماء اسلام جن علماء کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں، تمام علماء اسلام متفقہ طور پر اپنی تفاسیر میں اور اپنی تاریخ کی کتابوں میں متفقہ طور پر تمام علماء اسلام یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی 313 آیتیں، قرآن کی 313 آیتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔
کہتے. علماء اسلام متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ قرآن کی 313 آیتیں صرف اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. لیکن میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ قرآن کی 313 آیتیں اہل بیت کی فضیلت میں نازل ہوئی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ عزیزان محترم اور نوجوان دوستو، میں یہ کہوں گا کہ قرآن کی 313 توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن کی 313 آیتیں ایسی ہیں، قرآن کی 313 آیتیں ایسی ہیں کہ تمام علماء اسلام کو ان 313 آیتوں کے لیے پوری کائنات میں ڈھونڈنے کے باوجود ان 313 آیتوں کا اہل بیت کے سوا کوئی مصداق نہ مل سکا. اس لیے کہ ہم نہیں کہتے، امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرضا من القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم فلا صلاۃ لہ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ قرآن تمہاری شان میں قصیدہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم فلا صلاۃ لہ. اور اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس نے نماز میں اے اہل بیت تم پر درود نہیں پڑا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. بس عزیزان محترم، بعض مسلمانوں کو تو قرآن کی صرف ایک آیت بہت پسند ہے. توجہ، ایک آیت بہت پسند ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جہاں دیکھو یہی آیت ہے، لکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سورہ ختم تو نہیں ہوا. ایاک نستعین پر انہی منزلوں سے قافلہ سخن کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. سورہ تو ختم نہیں ہوا، آیت آگے بھی پڑھیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تو ہماری ہدایت کر صراط مستقیم پر. اب ترجمے مختلف ہیں، مختلف مکاتب فکر، ہدایت کے ترجمے مختلف. بعض مسلک میں ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. فقہ جعفریہ میں مسئلہ ہے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم اور گامزن رکھ. صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر ثابت قدم اور گامزن رکھ. نعمت اگر مل جائے، کوئی بھی نعمت ہو، اگر نعمت مل جائے تو نعمت کے ملنے کے بعد
انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ شکر ہے تیرا، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. اور اگر نعمت نہ ملے، کسی کی اولاد نہ ہو اور وہ پھر مجلسوں میں دعا کراتا ہے، تو ہم دعا کے بعد آمین کہتے ہیں. تو الحمدللہ کہنے کا مطلب اور آمین کہنے کا مفہوم یہ ہے. اپنے نوجوان دوستوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے الحمدللہ کہا اسے کوئی نعمت مل گئی، ہدایت نعمت ہے. اور جس نے آمین کہا وہ ابھی محروم ہے، وہ ابھی محروم ہے. تو عزیزان محترم، اب جا کر دیکھ لیجئے، جہاں بھی سورہ حمد کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد کوئی الحمدللہ کہتا ہوا نظر آئے، سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں کے پاس ہدایت ہے. اور جہاں آمین کہتا ہوا نظر آئے، سمجھ لیں ان کے پاس ہدایت ابھی نہیں، دعا کر رہے ہیں. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے رسول خاتم النبیین، ہمارے رسول نماز پڑھتے تھے، یقیناً نماز پڑھتے تھے، کوئی منکر نہیں ہے اس امر کا. توجہ کہ ہمارے رسول نماز پڑھتے تھے. اگر ہمارے رسول نماز پڑھتے تھے تو نماز اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک اس میں سورہ حمد نہ پڑھا جائے. ہمارے رسول سورہ حمد نماز میں پڑھتے تھے، اور سورہ حمد اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اہدنا الصراط المستقیم کی آیت نہ پڑھی جائے. تو اب یہ بتائیے، جب ہمارے رسول نماز میں خود اہدنا الصراط المستقیم کہتے تھے تو ترجمہ کیا تھا؟ کیا رسول یہ کہتے تھے کہ میرے پاس ہدایت نہیں، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے؟ کیا رسول یہ کہتے تھے کہ میرے پاس ہدایت نہیں ہے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے؟ یا رسول یہ کہتے تھے کہ مجھے ہدایت پہ ثابت قدم رکھ؟ عزیزان محترم، اگر رسول کے پاس ہدایت تھی نہیں تو ہدایت کرنے کیسے آئے تھے؟ ہدایت کرنے کیسے آئے تھے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ. قال من انصاری الی اللہ قالوا نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہے من انصاری الی اللہ. توجہ، من انصاری الی اللہ، اے میرے ساتھیوں تم میں سے کون ایسا ہے جو دین الہی میں میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ دین الہی میں میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اور سورہ صف قرآن مجید کا 62واں سورہ، یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کا تذکرہ تھا. اب رسول کے ساتھیوں کا تذکرہ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو اس کے دین میں، اللہ کی مدد کرو اس کے دین میں. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قالوا نحن انصار اللہ. جس طرح اللہ نے مثال دی، جس طرح حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ کون اللہ کے دین میں میری مدد کرے گا، تو ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم مددگار ہیں، ہم دین الہی میں مددگار ہیں. عیسیٰ کے ساتھی دین الہی میں مدد کر رہے ہیں. توجہ، دین اللہ کا، توجہ چاہ رہا ہوں، دین اللہ کا
مدد طلب کرنے والا نبی، دین اللہ کا مدد طلب کرنے والا نبی، مدد کرنے والے مومن، دین اللہ کا مدد طلب کرنے والا نبی، مدد کرنے والے مومن۔ تو جب مومن اللہ کے دین میں اس کی مدد کر سکتے ہیں، جب مومن اللہ کے دین میں اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو پھر ہم امیر المومنین سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ تفسیر معالم التنزیل صفحہ نمبر 110، مطبوعہ بمبئی، تفسیر معالم التنزیل، ہمارے مسلک کی نہیں۔ اس تفسیر میں صفحہ نمبر 10 پر حسن بصری کا ایک قول ملتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، تمام سلسلے چشتی، نقش بندی، جتنے بھی صوفیاء کرام کے سلسلے ہیں، ان پر جا کر، حسن بصری پر جا کر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ ان کے 2 جملے جو معالم التنزیل میں صفحہ 10 پر ملتے ہیں، جلد اول معالم التنزیل صفحہ 10، 2 جملے، توجہ عزیزان محترم، ان 2 جملوں پر خصوصاً توجہ فرماتے ہیں کہ رسول کے بعد علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ رسول کے بعد علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، اور علی ہی صراط مستقیم کے رسول کے بعد ضامن ہے۔ اب دوسرا جملہ، اگر بات صرف یہاں تک ہوتی تو چلے، کوئی بات نہیں تھی، لیکن دوسرا جملہ توجہ، پہلا جملہ علی ہی رسول کے بعد صراط مستقیم ہے، لیکن دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی ہی صراط مستقیم ہے، علی ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور علی کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب ٹیڑھے راستے ہیں۔ مشکات شریف جلد 8 صفحہ نمبر 228، حوالے محفوظ کر لیں۔ حسن بصری کے اس قول پر تبصرہ کیا گیا مشکات شریف میں جلد 8 میں صفحہ نمبر 228 پر، اور تبصرہ کرتے ہوئے لکھا گیا کہ حسن بصری نے صحیح کہا کہ علی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ جملہ سنیں، اس لیے کہ حسن بصری کی نظر میں، حسن بصری کی زیر نظر رسول کا یہ فرمان تھا، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ یعنی قرآن علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، دین علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اس مقام پر میں کل کی گفتگو سے متصل مربوط ہوا، قرآن علی کے بغیر مکمل نہیں ہے، دین اسلام علی کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین اسلام کامل ہوا۔ یہودیوں کا ایک ڈیلیگیشن رسول کے خلیفہ کے دربار میں آیا، اور اس میں سے ایک شخص نے
خلیفہ وقت سے کہا اے خلیفہ وقت تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب توریت میں ہوتی، اگر یہ آیت ہماری کتاب توریت میں ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی اس دن کو ہم عید کے دن کے طور پہ منایا کرتے ہیں۔ پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہنے لگے خلیفہ وقت کہ بھئی بات کیا ہے اس آیت میں، توجہ بات کیا ہے اس آیت میں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا کہ وہ دین اسلام کو مکمل کریں، لیکن 1,23,999 انبیاء کرام دین اسلام کی تکمیل کی سند اللہ سے نہ لے سکے، اور جو کام تمام انبیاء کرنا چاہتے تھے وہ کام تمہارے رسول نے اس خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی سند حاصل کی۔ اگر یہ آیت تکمیل دین ہماری توریت میں ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے دن کے طور پہ منایا کرتے۔ عزیزان محترم، تمام فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، یوم عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں، اور کوئی نہیں مناتا اس یوم کو، کوئی نہیں مناتا سوائے فقہ جعفریہ والے مناتے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ کوئی اور کیوں نہیں مناتا؟ اس لیے نہیں مناتا کہ اگر کوئی اور اس دین کے تکمیل کے دن کو منائے گا تو اس کے علماء سے بزرگ، بچے اور اس کے جوان پوچھیں گے کہ بھئی اس دن کیا ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا، کیا واقعہ تھا، کیا سیاق و سباق تھا؟ بتانا پڑے گا کہ اس دن اللہ نے اپنے رسول کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے غدیر کے میدان میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا حکم دیا تھا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، اس دن علی کو جانشین بنایا تھا۔ زمانہ یہ کہتا ہے کہ علی رسول کے اگر حقیقی جانشین ہے، اگر علی، نوجوان دوستوں کے لیے، ان کی سماعتوں کے لیے جملہ دیا کر رہا ہوں، اگر علی رسول کے حقیقی جانشین ہے، حقیقی وارث ہے، تو علی نے تلوار نیام سے کیوں نہ نکالی؟ ہے نا، عام طور سے کہا جاتا ہے، اور اپنا حق علی نے کیوں نہ لیا؟ تلوار نیام سے نکال لیتے، اتنے بڑے بہادر علی فاتح خیبر، تلوار نیام سے نکال لیتے، اپنا حق لے لیتے، کیوں نہیں لیا؟ عزیزان محترم، زمانے میں علی کو سمجھا ہی نہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں اور اپنی گفتگو میں یہی بتا رہے ہیں کہ قرآن کا فلسفہ ذکر اہل بیت کیا ہے۔ اگر قرآن کا فلسفہ ذکر اہل بیت زمانہ سمجھ لیتا تو اسلام بھی سمجھ لیتا، رسول بھی سمجھ لیتا۔ دنیا نے علی کو سمجھا ہی نہیں، علی کو پہچانا ہی نہیں۔ علی کی نظر میں اس لکڑی کے تخت کی کیا قیمت تھی؟ وہ علی جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے جب ظاہری خلافت کے منبر پر
چوتھی مرتبہ آئے تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج حق اپنے مقام پر آ گیا۔ علی کی نظر میں اس لکڑی کے تختے کی کیا قیمت تھی، کیا قیمت تھی اس علی کی نظر میں کہ جس کے قدم دوش نبوت پہ رہتے ہو۔ لیکن اگر پوچھنا ہی چاہتا ہے زمانہ کہ علی نے تلوار کیوں نہ نکالی، ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں تاکہ بچے بھی جواب دے سکیں۔ معروف واقعہ ہے، میں واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن استدلال کے لیے یہ مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی۔ توجہ میرے بچے اور نوجوان دوست خصوصاً توجہ فرمائیں۔ دو عورتیں آئیں ایک بچہ لے کر مولا کے پاس فیصلہ کرانا، توجہ ہے نا عزیزو، دو عورتیں آئیں ایک بچہ لے کر، چھوٹا سا بچہ لے کر۔ پہلی عورت کا بھی یہ دعویٰ کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری عورت کا بھی یہ دعویٰ کہ یہ بچہ میرا ہے، دونوں دعویٰ کر رہی ہیں۔ مولا جانتے ہیں، علی جانتے ہیں، علی نے سمجھایا، سمجھانے پر جب ان کی سمجھ میں نہ آیا تو علی مسکرائے۔ آپ جانتے ہیں نا علی نے نفسیاتی فیصلہ کیا، علی مسکرائے اور مسکرا کر علی نے قمبر سے کہا قمبر جاؤ تلوار لے آؤ، قمبر جاؤ تلوار لے آؤ۔ اب وہ دو عورتیں ہیں نا، ان میں سے ایک حقیقی ماں ہے ایک جھوٹی ماں ہے۔ ایک حقیقی ماں ہے ایک جھوٹی ماں ہے جو جھوٹ بول رہی ہے۔ قمبر جاؤ تلوار لے آؤ۔ جب قمبر تلوار لینے گئے تو جو حقیقی ماں تھی، سگی ماں تھی، جس کے دل میں بچے کا درد تھا، جس کے دل میں بچے کا درد تھا، کہنے لگی مولا مولا تلوار کا کیا کریں گے؟ کہا درمیان میں سے بچے کے ٹکڑے کر دوں گا، درمیان میں سے بچے کے دو ٹکڑے کر دوں گا، ایک ٹکڑا تجھے دے دوں گا، ایک بچے کا ٹکڑا اسے دے دوں گا۔ جو جھوٹی ماں تھی، جملے پر توجہ رکھیے گا، جو جھوٹی ماں تھی وہ خاموش کھڑی رہی، لیکن جو سچی تھی، جس کا بچہ تھا، جس کا حق تھا، وہ تڑپ گئی اور تڑپ کر کہنے لگی نہیں مولا میرا بچہ سلامت رہے، میرا بچہ سلامت رہے، میرا بچہ زندہ رہے، اسی کو بچہ آپ دے دیں، میں تو بچے کی زندگی چاہتی ہوں۔ میرا بچہ سلامت رہے، میں تو بچے کی زندگی چاہتی ہوں، میں تو بچے کی سلامتی چاہتی ہوں۔ تو بات واضح ہوئی کہ اگر چیز ایک ہو، اگر چیز ایک ہو، دعوے دار دو ہو، ایک جھوٹا دعوے دار ہو، ایک حقیقی اور سچا دعوے دار ہو، اور چیز کے بگڑنے کا خطرہ ہو، بگڑنے کا خطرہ ہو تو جو حقیقی وارث ہوتا ہے، لفظ بدل کر دوں، جو سگا وارث ہوتا ہے وہ تڑپ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے جھوٹے کو دے دو، اسلام سلامت رہے۔
وسلم یہودی کہہ رہے ہیں کہ وہ دن تم کیوں نہیں مناتے. یہودی کہہ رہے ہیں وہ دن تم نہیں مناتے کہ جس دن دین مکمل ہوا. وہ یوم کیوں نہیں مناتے جس دن یوم مکمل ہوا, دین اسلام مکمل ہوا. قرآن میں عزیزو ہجرت کا ذکر, بدر کا معرکہ اس کا ذکر, خندق کا ذکر, خیبر کا ذکر, مباہلے کا ذکر, فتح مکہ کا ذکر ہے نا, تمام ذکر قرآن میں موجود ہے. توجہ, تمام ذکر قرآن میں موجود ہے, لیکن کسی کے ساتھ, نہ ہجرت کے ساتھ, نہ بدر کے ساتھ, نہ احد کے ساتھ, نہ خندق کے ساتھ, نہ خیبر کے ساتھ, نہ فتح مکہ کے ساتھ, کسی کے ساتھ اللہ نے لفظ یوم استعمال نہیں کیا. کسی کے ساتھ اللہ نے لفظ یوم استعمال نہیں کیا. اگر یوم استعمال کیا تو یوم غدیر کے ساتھ استعمال کیا, اور کسی کے ساتھ اللہ نے لفظ یوم استعمال نہیں کیا. مقصد الہی یہ ہے کہ مقصد الہی یہ ہے کہ یہ یوم ایسا یوم ہے کہ اس یوم کی وجہ سے سب کچھ ہے. ارے آج اگر کوئی 4 شعر کہہ دیتا ہے تو اس کا یوم منایا جاتا ہے. اگر کوئی ملک فتح کر لیتا ہے تو اس کا یوم منایا جاتا ہے, اور ایک یوم کئی یوم منایا جاتا ہے. لیکن اگر نہیں منایا جاتا تو یہ یوم غدیر نہیں منایا جاتا. عزیزان محترم, کوئی یوم غدیر منائے یا نہ منائے, اس سے اللہ اور رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا. ارے تمہارا چہرہ ایسا بگڑ جائے گا کہ قیامت میں تم پہچانے بھی نہ جاؤ. توجہ, زمانہ سب کا یوم مناتا ہے, منائے, سب کے یوم شوق سے منائے. ہمیں کیا غرض ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یوم غدیر منایا جائے اور بتایا جائے بچوں کو کہ غدیر میں کیا ہوا تھا. اگر کسی اور کا, توجہ, اگر کسی اور کا یوم دنیا مناتی ہے تو منائے, مناتی ہے تو منائے, بسد شوق منائے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بلاؤ, یوم مناؤ, ہمیں بھی بلاؤ, ہم بھی بتائیں, ہمیں بھی بلاؤ. جس کا یوم چاہے مناؤ, ہمیں بھی بلاؤ, ہم بھی ذکر کریں اس کا جس کا تم یوم منا رہے ہو. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ہم کسی بھی شخصیت کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, ہم کسی بھی شخصیت کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, ہم اس کا ذکر 40 سال کی عمر کے بعد نہیں کرتے, بلکہ ہم جس کا ذکر کرتے ہیں ہم اس کی سیرت کو اس کی ولادت سے لاتے ہیں اور اس کو قبر میں پہنچا کے آتے ہیں. یوم میلاد النبی منایا جائے, منائے. یوم میلاد النبی, رسول اکرم ہمارا ایمان ہے, ہمارے ائمہ کے آقا ہیں. انا عبد من عبید محمد المصطفیٰ, منائے. لیکن یہ بھی تو بتایا جائے, توجہ جملوں پر, یہ بھی تو بتایا جائے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد جو کائنات کا افضل ترین انسان تھا رسول, اللہ کے بعد کائنات کا افضل ترین انسان رسول جو ہے, یہ بھی تو بتایا جائے کہ اس رسول کے جنازے میں کتنے آدمی تھے. ارے کائنات کا افضل ترین انسان, لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ نہ جانے جنازے میں کتنا ہجوم ہوگا. نہیں, جنازے میں ہجوم نہیں تھا. توجہ چاہ رہا ہوں, جنازے میں ہجوم نہیں تھا. چند آدمی رسول کے جنازے میں تھے. علی غسل و کفن دینے والے تھے.
اور باقی سب خلافت کا فیصلہ کر رہے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم. سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا, دیکھیے وَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا, اللہ نے کوا بھیجا, یبحث فی الارض, جو لڑ رہے تھے آپس میں, کوے دو لڑ رہے تھے آپس میں. کیوں بھیجا؟ لِیُرِیَهُ کیف یواری صوت اخیہ. جملے پر توجہ چاہوں گا. جب قابیل ملعون نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا, قتل کر دیا, اب مجرم ہے قابیل, گناہگار ہے قابیل, لیکن کھڑا ہو گیا, سوچ رہا تھا کہ اپنے بھائی کے نبی زادے کے لاشے کو کیسے دفنائے. تو خدا نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ اللہ نے کوا بھیجا لِیُرِیَهُ کیف یواری صوت اخیہ, تاکہ وہ کوا اپنے پنجوں سے زمین کو کھود کر اس قابیل کو دکھلائے کہ دیکھ اس طرح دفنا. اور اس کوے نے اپنے پنجے سے زمین کو کھود کر قابیل کو درس دیا. توجہ چاہوں گا, قابیل کو درس دیا کہ دیکھ اس طرح حابیل کے لاشے کو دفنا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قابیل قاتل تھا, مجرم تھا, گناہگار تھا, لیکن اس نے یہ برداشت نہ کیا, اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ نبی زادے کا لاشا پڑا رہے اور وہاں سے چلا جائے. ارے وہ کیسے تھے کہ جنہوں نے یہ گوارا کر لیا کہ رسول کا جنازہ پڑا رہے اور رسول کا جنازہ چھوڑ کے چلے جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد توجہ عزیزان محترم, توجہ چاہ رہا ہوں. سورہ نساء, قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے نا, سورہ نساء. ارشاد ہوا, ایک اہم نتیجہ فکر تک میں آپ کے اذہان کو لے کر جانا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فاغسلوا بوجوہکم وایدیکم. ارشاد ہوا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے یا پانی تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ ہو تو تم تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے. تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے. اب اگر یہ مسئلہ شرعی تمام فقہوں کا متفقہ مسئلہ ہے, اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر پانی ضرر پہنچائے, توجہ چاہ رہا ہوں, اگر پانی نقصان پہنچائے تو تم تیمم کر لو مٹی سے. اب کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا دل نہیں چاہتا, اسے ہے تیمم کی ضرورت شرعی مسئلے کے تحت, پانی نقصان پہنچا رہا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میرا دل نہیں مانتا کہ میں زمین سے مٹی اٹھاؤں اور اپنے منہ پر مل لوں اور پھر میں نماز پڑھوں, مجھے کراہت سی محسوس ہو رہی ہے. تو اس کی یہ کراہت بارگاہ الہیہ میں قابل قبول نہیں ہے. اگر وہ تیمم اس پر فرض ہے, ایک جملہ کہنا ہے میرے نوجوان دوستوں, اگر تیمم اس پر فرض ہے, تیمم فرض ہے تو اسے چاہیے کہ تیمم کرے. اگر وہ تیمم نہ کرے اور وضو کرے, چاہے وہ 50 وضو کر لے, نہ وضو قبول نہ نماز قبول, نہ وضو قبول نہ نماز قبول. یہ وضو اور تیمم میں نسبت کیا ہے عزیزان محترم؟ وضو اور تیمم میں نسبت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تیمم وضو کا جانشین ہے, تیمم وضو کا جانشین ہے. ارے تم وضو کا جانشین اگر خود بناؤ, اگر تم وضو کا جانشین خود بناؤ تو وہ اللہ کو قبول نہیں, تو اگر تم رسول کا جانشین بناؤ تو اللہ کو کیسے قبول ہوگا؟ توجہ عزیزان محترم,
سورہ زخرف قرآن مجید کا 43واں سورہ اہم فکر، جس کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. 43واں سورہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے رسول تم سوال کرو سابق انبیاء کرام سے. اے رسول تم سوال کرو سابق انبیاء کرام سے. یہ ہے سورہ زخرف کی آیت، 43واں سورہ قرآن مجید کا. علی سے کسی نے پوچھا، یا علی اس آیت میں اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ تم سوال کرو سابق انبیاء کرام سے. یا علی حکم الہی ہے، رسول نے سابق انبیاء سے کہاں سوال کیا؟ کہاں؟ اس لیے کہ سابق انبیاء تو رسول کے زمانے میں زندہ نہ تھے، تو رسول نے کہاں سوال کیا؟ یا علی یہ آیت تو مجھے شک میں ڈالتی ہے. تو علی نے فرمایا آیتیں شک میں نہیں ڈالتی، آیتیں شک سے نکالتی ہیں. پوچھا اس نے کہ پھر مولا یہ کہاں رسول نے سوال کیا؟ تو علی نے فرمایا کہ یہ سوال زمین پر نہیں کیا، مسجد میں نہیں کیا، منبر پہ نہیں کیا. رسول نے یہ سوال زمین پر نہیں کیا، بلکہ اس وقت کیا کہ جب معراج میں رسول اکرم جا رہے تھے اور انبیاء کی دونوں صفیں موجود تھی. ایک دائیں جانب انبیاء موجود تھے، دوسرے بائیں جانب انبیاء موجود تھے. 1,23,999 انبیاء کرام موجود تھے. رسول کی سواری درمیان میں سے گزر رہی تھی تو اللہ نے آیت نازل فرمائی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے رسول تو ان سے سوال کر لے. یہ علی بتا رہے ہیں، یہ علی فرما رہے ہیں کہ اس موقع معراج پر یہ آیت نازل ہوئی. آیت نازل ہوئی موقع معراج پر، تو اجازت ہے مجھے جملہ کہنے کی کہ علی کہہ رہے ہیں کہ معراج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. تو اگر علی معراج میں موجود نہ ہوتے تو بتاتے کیسے؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے رسول ان سے سوال کر لے. اب میں اپنی جانب سے نہیں کہوں گا، اپنے مسلک کی کسی کتاب سے نہیں پڑھوں گا کہ رسول نے کیا سوال کیا. توجہ کہ رسول نے کیا سوال کیا. عزیزان محترم، تفسیر امام سالبی، تفسیر حاکم نیشاپوری، دونوں میں یہ بات موجود ہے جو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. تفسیر نیشاپوری میں اور تفسیر سالبی میں دونوں میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اکرم نے ان انبیاء سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ رسول نے ان سے پوچھا کہ اے انبیاء تمہیں نبوت کے عہدے اور تمہیں رسالت کے عہدے کیسے ملے؟ تو تفسیر سالبی اور تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ تمام انبیاء نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں نبوت کا عہدہ، ہمیں رسالت کا عہدہ، ہمیں خلت کا منصب، ہمیں رقت کا منصب، ہمیں صفت کا منصب اس وقت ملا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہم پر اپنی توحید پیش کی. ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. پھر اللہ نے ہم پر یا رسول اللہ آپ کی رسالت پیش کی تو ہم نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا. پھر اللہ نے ہم پر آپ کے بھائی علی کی ولایت پیش کی تو ہم نے علی ولی اللہ کہہ دیا. تو یا رسول اللہ جب ہم نے یہ 3 کلمے اپنی زبان پر جاری کیے، اللہ نے ہمیں نبوت دے دی، رسالت دے دی، امامت دے دی، خلت دے دی، صفت دے دی، رقت دے دی، ہیبت دے دی، یوسف کو جمال دے دیا. تمام اللہ نے ہمیں عہدے اس وقت دیے کہ جب ہم نے اپنی زبان سے علی ولی اللہ کہا تو بات واضح ہوئی کہ جب تک اس وقت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا جب تک علی ولی اللہ نہ کہے. تو پھر کوئی مسلمان علی ولی اللہ کے بغیر مسلمان کیسے بن سکتا؟
اپنے نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ انبیاء نے کہا کہ جب ہم نے علی ولی اللہ کہا، تفسیر ثعلبی تفسیر نیشاپوری میں پڑھ لیجئے، جب ہم نے علی ولی اللہ کہا تو ہمیں نبوت رسالت ملی۔ توجہ، ہمیں نبوت اور رسالت ملی جب ہم نے علی ولی اللہ کہا تو معلوم ہوا کہ یہ کلمہ اتنا پرانا کلمہ ہے۔ ارے تم ہم سے پوچھتے ہو کب شامل کیا؟ یہ کلمہ اتنا پرانا کلمہ ہے، تم پوچھتے ہو کہ علی ولی اللہ کب شامل کیا؟ عزیزان محترم، اس لیے اب ہم سے نہ پوچھو، جملے پر توجہ، جو جملہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا ہے، اب ہم سے نہ پوچھو کہ علی ولی اللہ کب شامل کیا، اب تم بتاؤ کہ اتنا پرانا کلمہ تم نے علی ولی اللہ کلمے سے کب نکالا؟ معراج میں انبیاء کرام موجود ہیں، تفسیر ثعلبی اور تفسیر نیشاپوری موجود ہیں۔ جبریل اذان دے رہے ہیں، 1,23,999 انبیاء کرام رسول کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، وہ رسول جو اولی العزم رسول ہیں، وہ نبی جو بلند درجے پر فائز ہیں، 1,23,999 انبیاء کرام رسول کی اقتداء میں ہیں۔ رسول پیش نمازی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اب رسول کی جو مسند ہے، رسول کی جو جائے نماز ہے، اس کی اقتداء میں، رسول کی اقتداء میں نبی اور رسول نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے رسول کا مرتبہ زمانہ کہاں سمجھا؟ مقام مصطفیٰ دنیا کہاں سمجھی؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر مقام مصطفیٰ کو سمجھ لیا ہوتا تو مقام اہل بیت کو بھی سمجھ لیا ہوتا۔ عزیزان محترم، تمام انبیاء رسول کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب انصاف سے بتائیے، کیا کسی نبی کی جرأت ہے کہ وہ رسول کو نماز پڑھائے؟ کیا عیسیٰ کی جرأت ہے؟ موسیٰ کی جرأت ہے؟ ابراہیم کی جرأت ہے؟ کسی نبی کی جرأت نہیں کہ وہ رسول کو نماز پڑھا سکے۔ ارے جب معصوم نبیوں کی جرأت نہیں کہ وہ رسول کو نماز پڑھائے تو عرب کے جاہل کو کیسے جرأت ہو سکتی ہے؟ جبریل اذان دے رہے ہیں، توجہ، قافلہ سخن ایک اہم نتیجہ فکر کی طرف انشاءاللہ جانے والا ہے۔ جبریل اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی جبریل نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، عزیزان محترم سب نبی بیٹھے رہے، کوئی نہ بولا، لیکن عیسیٰ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر رسول سے کہا یا رسول اللہ من وسیعوں کا فلانز، یا رسول اللہ آپ تو معراج پر آ گئے، زمین پر آپ کا وسیع کون ہے؟ رسول نے کہا انظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی میرا وسیع ہے۔ جب عزیزوں میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں کسی اور نبی نے نہ پوچھا، ابراہیم نے نہ پوچھا، رسول سے موسیٰ نے نہ پوچھا، اخلوق نے نہ پوچھا، متوشلت نے نہ پوچھا، لم نے نہ پوچھا، نوح نے نہ پوچھا، کسی نے نہ پوچھا؟ اگر پوچھا تو صرف عیسیٰ نے پوچھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ بات یہ ہے کہ کسی نبی کا اس طرح رسول کے وسیع سے سابقہ نہیں پڑے گا جس طرح عیسیٰ کا رسول کے جانشین سے پڑے گا۔ اس لیے کہ جب رسول کا 12واں جانشین آئے گا تو عیسیٰ اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ نماز پڑھائیں گے نہیں، نماز پڑھیں گے۔
اور جب نماز پڑھی جائے گی، صلوات پڑھیں محمد عیسیٰ نماز پڑھیں گے رسول کے، توجہ فرمائیں، عیسیٰ توجہ کیجیے گا، عیسیٰ نماز پڑھیں گے، رسول کا 12واں جانشین نماز پڑھائے گا۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عیسیٰ کا سر عیسیٰ جیسے فضیلت مآب معصوم اور اولی العزم رسول کا سر رسول کے 12ویں جانشین کے قدموں میں ہوگا۔ عزیزو، ان کیفیتوں کو آگے بڑھائیے، ان کیفیتوں کو آگے بڑھائیے کہ عیسیٰ کا سر رسول کے 12ویں جانشین کے قدموں میں، 12ویں کا سر 11ویں کے قدموں میں، 11ویں کا سر 10ویں کے قدموں میں، 10ویں جانشین کا سر 9ویں کے قدموں میں، 9ویں کا سر 8ویں جانشین کے قدموں میں، 8ویں جانشین کا سر 7ویں کے قدموں میں، 7ویں کا سر 6ٹھے کے قدموں میں، 6ٹھے کا سر 5ویں کے قدموں میں، 5ویں کا سر 4تھے کے قدموں میں، 4تھے کا سر 3رے کے قدموں میں، 3رے کا سر 2رے کے قدموں میں، 2رے کا سر علی کے قدموں میں۔ اور جب اتنے سر سجدے میں جاتے ہیں، توجہ، جب اتنے سر سجدے میں جاتے ہیں تو ایک علی بنتا ہے، اور جب علی کا سر رسول کے قدموں میں جاتا ہے تو مصطفیٰ بنتا ہے۔ توجہ، اگر رسول کو پہچان لیا ہوتا، اگر مصطفیٰ کو پہچان لیا ہوتا تو اہل بیت کو بھی پہچان لیا۔ مصطفیٰ کو نہ پہچانے اس لیے اہل بیت کو نہ پہچانے۔ سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن مجید کا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ معروف آیت ہے، وَخْفِضْ جناحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے رسول، تم اپنے قرابت داروں کو بلاؤ اور ہمارے عذاب سے ڈراؤ۔ وَخْفِضْ جناحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے رسول، تم اس کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دو جو تمہارا مکمل پیرو ہو، جو مکمل پیرو ہو، جو مکمل متبع ہو، اس کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دو۔ عزیزان محترم، صرف کائنات میں 3 ہستیاں ہیں جن کے سامنے رسول نے اپنے شانوں کو جھکایا، یا حسن، یا حسین، یا علی۔ توجہ عزیزان محترم، میں ایک اہم فکر تک آپ کے اذہان عالیہ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ 3 ہستیاں ہیں، یہ دعوت ذو العشیرہ کا موقع ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چند جملے سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، رسول نے علی سے کہا جاؤ، دعوت دی، آئے۔ جب تمام پہنچ گئے، رسول نے کچھ کہنا چاہا، کسی نے کہنے نہ دیا، ابو لہب کھڑا ہو گیا۔ دوسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا۔ واقعہ بچے بھی ہمارے جانتے ہیں، اس لیے عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے دن جب رسول نے کچھ کہنا چاہا اور ابو لہب کھڑا ہوا کہ رسول کو روکے، تو دوسری طرف سے سبز قبا اور سبز عمامے میں ابو طالب کھڑے ہو گئے۔
دیکھیے ادھر مجسم شرارت اٹھا، ادھر مجسم شرافت اٹھا، ادھر گرداب اٹھا، ادھر 14 جانشینوں کا باپ اٹھا، ادھر ابو جہل کا ساتھی اٹھا، ادھر محمد مصطفیٰ کا پہلا صحابی اٹھا، ادھر بت پرست اٹھا، ادھر دین الہیہ کا سرپرست اٹھا، اور ابو لہب سے مخاطب ہو کر کہا ماں لکا وہذا، اپنی اوقات دیکھ، محمد کی شان دیکھ۔ عزیزوں، اور پھر رسول سے ایک جملہ کہا، قافلہ سخن کو ان منزلوں سے ایک اہم نتیجے کی طرف لے جانا ہے۔ عزیزان محترم، پھر رسول سے جملہ کہا، قم یا سیدی و مولایا وتکلم ما تحب، اے میرے آقا و سردار، آپ کہیے جو آپ کہنا چاہیں۔ کیا کہا؟ میرے آقا و سردار، میرے آقا و سردار۔ ارے وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے جو رسول کو اپنا جیسا کہے، اور ابو طالب رسول کو اپنا آقا و سردار کہے تو مسلمان نہیں۔ توجہ جملوں پر، ابو طالب کہے اے میرے آقا، اے میرے سردار۔ عزیزان محترم، یہ وہ ابو طالب ہے، وہ ابو طالب ہے۔ گفتگو کا آخری مرحلہ، یہ وہ ابو طالب کہ جن کے ایمان پر زمانہ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ آج وقت نہیں ہے اسی سلسلہ فکر میں کسی موقع پر عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ زید ابن عمرو نفیل، توجہ، زید ابن عمرو نفیل نے جب رسول شام کی طرف تجارت کی غرض سے جا رہے تھے تو اس نے دعوت کی رسول کی۔ جب دسترخوان پر رسول آئے تو رسول نے گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو زید ابن عمرو نفیل نے کہا اے محمد، اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، اے محمد آپ نے میری توہین کی ہے، گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو رسول نے فرمایا اے زید، مجھے پہچانو، میں وہ گوشت نہیں کھاتا ہوں جسے اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو، میں وہ گوشت نہیں کھاتا ہوں جسے اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ عزیزو، ایک وقت کا دسترخوان تھا، رسول نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ایک وقت کا دسترخوان تھا، رسول نے ہاتھ کھینچ لیا، تو پھر بتاؤ 17 برس ابو طالب کے دسترخوان پہ کیسے کھانا کھایا؟ سورہ قصص کی آیت عرض کروں، توجہ، سورہ قصص، جملہ سنیں میرے نوجوان دوست، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، سورہ قصص، حرمنا علیہ المراضع، حرمنا علیہ المراضع، کہ جب موسیٰ چھوٹے سے تھے، واقعہ نہیں عرض کرنا ہے لیکن جملہ کہنا چاہوں گا، اور موسیٰ آسیہ کے پاس گئے، فرعون کے گھر میں گئے، توجہ چاہ رہا ہوں، فرعون کے گھر میں گئے، بہت ساری عورتیں بلوائی گئیں تاکہ موسیٰ کو دودھ پلایا جائے، لیکن قرآن نے کہا حرمنا علیہ المراضع، ہم نے حرام کر دیا تھا کہ دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پیے۔ پھر موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا تو موسیٰ نے دودھ پیا، توجہ چاہتا ہوں، موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا تو موسیٰ نے دودھ پیا۔ عزیزو، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ کسی غیر کا دودھ نہیں پیتے۔ توجہ، کیا صرف رسول کی دائی تھی؟ دائی حلیمہ، توجہ چاہتا ہوں، کیا صرف رسول کی دائی حلیمہ تھی اور کسی کی کوئی دائی نہیں تھی جس کا ذکر ملتا ہو؟ اور کسی کی دائی کا ذکر نہیں ملتا، صرف رسول کی دائی کا ذکر ملتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ رسول کی شان گھٹانے کی باتیں ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں،
اور کسی کا ذکر نہیں ملتا. دیکھیے حضرت موسیٰ نے آسیہ کی گود میں پرورش پائی. بتائیے آسیہ نے کبھی نماز پڑھی؟ نماز پڑھتی تو فرعون قتل کرا دیتا. کس خدا کی عبادت کر رہی ہو؟ تقیے میں رہی آسیہ. نماز دین کا بنیادی ستون ہے. میں یہ عرض نہیں کر رہا ان قبلت قبل ما سواہا ان ردت رد ما سواہا. اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال اور عبادتیں قبول ہوں گی، ورنہ کچھ بھی قبول نہ ہوگا. لیکن میں واقعہ بتا رہا ہوں، توجہ، کہ آسیہ نے نماز نہیں پڑھی. لیکن کیا کیا آسیہ نے؟ آسیہ نے صرف 2 کام کیے. آسیہ نے صرف 2 کام کیے. موسیٰ نبی سے محبت کی، اور جو موسیٰ کا دشمن تھا فرعون اس سے نفرت کی. تو آسیہ نے 2 کام کیے، ایک تولا ایک تبرا. توجہ جملے پر توجہ. آسیہ جنتی، تمام مسلمان متفق ہیں، تمام مکاتب فکر متفق ہیں. آسیہ جنتی، آسیہ جنتی. آسیہ نے نبی کو پالا اس لیے جنتی. دائی حلیمہ جنتی. دائی حلیمہ کو اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیجئے کوئی روایت. دائی حلیمہ جنتی اس لیے کہ رسول کو دودھ پلایا. جملے پر نوجوان دوست توجہ کریں. دائی حلیمہ جنتی اس لیے کہ رسول کو اجرت لے کر رسول کو دودھ پلایا، اس لیے جنتی. جو اجرت لے کر دودھ پلائے، جو اجرت لے کر پرورش کرے وہ جنتی. اور جو ابو طالب اجر رسالت دے کر محبت کرے دے کر پرورش کرے. اجر رسالت دے کر پرورش کرے. عزیزان محترم، وہ ابو طالب معذاللہ کافر. ارے ابو طالب کا انتقال ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں، صرف 2 جملے اور کہنے ہیں، وقت محدود ہے. ابو طالب کا انتقال ہوا، 2 جملے نتیجے کے طور پر. صاحب تاریخ خمیس نے لکھا، حوالہ دے دو. تاریخ خمیس نے لکھا ابو طالب کا انتقال ہوا، رسول آئے 4 مرتبہ. رسول نے ابھی انتقال ہوا ہے ابو طالب کا، غسل نہیں دیا گیا. صاحب تاریخ خمیس نے لکھا کہ رسول نے 4 مرتبہ ابو طالب کے دونوں رخساروں پر اپنے ہاتھ پھیرے اور ہاتھ پھیر کر کہا یا امی ربیتا صغیرن کفلتا یتیمن نصرتا کبیرن. چچا ابو طالب، آپ نے اس وقت میری مدد کی جب میں یتیم تھا. توجہ جملہ پر توجہ کیجئے گا. 4 مرتبہ ہاتھ پھیرے. ابھی ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، غسل نہیں دیا گیا. ابھی غسل نہیں دیا گیا ابو طالب کو. ابھی 4 مرتبہ ابو طالب کے رخسار پر ختمی مرتبہ نے ہاتھ پھیرا. ارے میت کے جسم پر غسل سے پہلے ہاتھ رکھا جائے تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. مجھے ایک روایت پورے عالم اسلام کی حدیثوں میں دکھا دیجئے کہ رسول نے ابو طالب کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد غسل کیا ہو. غسل فرض ہو چکا. قصور یہ کہ علی کے بعد ہے، خدیجہ کا قصور یہ کہ فاطمہ کی ماں ہے. خدیجہ کا قصور یہ ہے کہ فاطمہ کی ماں ہے. عزیزان محترم، فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا. بس آخری جملے ہیں. فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو ابو طالب کا انتقال میں نے ذکر کیا. فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا. کیا شان ہے فاطمہ بنت اسد کی.
جسے رسول ماں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. کیا مرتبہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا جنہیں رسول ماں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. اب میں آیت ایک پڑھ دوں سورہ احزاب کی 33واں سورہ قرآن مجید کا, تاکہ فاطمہ بنت اسد کی عظمت اور فضیلت بیان ہو سکے. چند جملے توجہ, گفتگو کا آخری مرحلہ لیکن نتیجہ فکر اور ایک اہم فکر اپنے نوجوان دوستوں کی, پڑھے لکھے حضرات کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا ہے. ایک اہم فکر, توجہ. سورہ احزاب, النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے. وازواجہ امہاتہم, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ ہے رسول کی ازواج کی شان. قرآن کہہ رہا ہے سورہ احزاب وازواجہ امہاتہم, اور نبی کی بیویاں, توجہ چاہوں گا جملوں پر, نبی کی بیویاں امت کی ماں ہے. نبی کی بیویاں امت کی ماں ہے. نبی کی بیویاں امت کی ماں ہے. یہ ہے مرتبہ نبی کی ازواج کا. اور جناب فاطمہ بنت اسد کو رسول کہتے ہیں کہ تم میری ماں ہو. جناب فاطمہ بنت اسد رسول کی ماں, جناب فاطمہ بنت اسد رسول کی ماں اور نبی کی بیویاں امت کی ماں. تو جو فرق رسول اور امت کی فضیلت میں ہے وہی فرق فاطمہ بنت اسد اور رسول کی ازواج کی فضیلت میں ہے. توجہ جملہ, وہی فرق ہے عزیزوں. فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا, رسول تشریف لائے. صرف ایک جملہ, جب دفن کیا جانے لگا فاطمہ بنت اسد کو تو رسول رو رہے. صاحب تاریخ خمیس, رسول رو رہے. جب قبر میں فاطمہ بنت اسد کو اتارنے کے لیے, جب قبر میں اتارا جانے لگا تو ایک مرتبہ رسول نے بازو پکڑ لیا, کہا ٹھہر جاؤ, ابھی قبر میں نہ اتارو. جو لوگ توجہ کیجیے گا, یہ میری ماں کا جنازہ ہے, ٹھہر جاؤ, ابھی قبر میں نہ اتارو. لوگ رک گئے. رسول خود قبر میں اترے. ابھی فاطمہ بنت اسد کو قبر میں نہیں اتارا گیا. جملہ کہنا ہے, اہم فکر نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنی ہے. رسول خود قبر میں اترے. روایت میں ہے کہ رسول قبر میں اتر کر لیٹ گئے. کئی کروٹیں رسول نے دائیں طرف لی, کئی کروٹیں رسول نے لیٹ کر قبر میں بائیں طرف لی. پھر باہر آئے, ہاتھوں سے قبر کو مس کیا, باہر آئے, باہر آ کر کہا اب میری ماں کا جنازہ قبر میں اتارو. پھر فاطمہ بنت اسد کو دفن کیا گیا. کسی پوچھنے والے نے دفن کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ قبر میں کیوں اترے, آپ قبر میں کیوں لیٹے, آپ نے قبر میں کیوں کروٹیں لی؟ ارشاد فرمایا میری ماں فاطمہ بنت اسد کو اکثر فشار قبر کا سوال رہتا تھا, میں اس لیے قبر میں لیٹا کہ اگر میں قبر میں لیٹوں گا تو معصوم اگر قبر میں لیٹ جائے یا معصوم کا جسم توجہ چاہ رہا ہوں, معصوم کا جسم اگر زمین کے ذرات سے مس ہو جائے تو قبر کو فشار قبر کی اجازت نہیں ہے. قبر کو فشار قبر کی اجازت نہیں ہے. میں اس لیے لیٹ کر اپنے جسم سے میں نے قبر فاطمہ بنت اسد کو مس کیا. تو عزیزان محترم, اگر معصوم کے جسم کے اجزاء, توجہ, اگر معصوم کے جسم کے اجزاء مس ہو جائے کسی زمین کے ساتھ تو قبر کو فشار قبر کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہم قبر میں خاک شفا کیوں لے کر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں وہ خون ہے, وہ مظلوموں کا خون ہے. عزیزو, علامہ مجلسی لکھتے ہیں, علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حسین جب بھی کربلا میں کسی مجاہد کے بلانے پر جاتے تھے تو ایڑ لگاتے تھے, گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے. اس شان سے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے کہ یزیدی فوج کے سپاہی اپنے گھوڑوں
پر کھڑے ہو کر حسین کی شان اور شجاعت. لیکن علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر نے میدان کربلا میں کہا السلام علیکہ یا ابتا بابا آپ پر روضہ حسین ابن علی میں ہمارے عالم شیخ مہدی روضہ حسین ابن علی میں کربلا میں روز عاشور مجلس پڑھ رہے ہیں. علی اکبر کی پوری شہادت پڑھی, شیخ مہدی نے پوری شہادت پڑھی. ارے روزہ حسین ہو, روز عاشورہ ہو تو عزادارو کیا کیفیت ہوگی. اتنا گریہ ہوا, اتنی رقت ہوئی کہ مومنین دیواروں میں سر مار مار کر روئے. عزیزو جب مجلس ختم ہو گئی تو شیخ مہدی رات کو گھر گئے. جب گھر میں پہنچے اور سوئے تو خواب میں شیخ مہدی نے دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں, سر پر عمامہ نہیں ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, رسول اللہ آئے ہیں, رسول اللہ آئے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے اور سر پہ عمامہ نہیں ہے. اے شیخ مہدی تو نے بڑا غضب کیا. رسول نے کہا اے شیخ مہدی تو نے بڑا غضب کیا, تو نے اکبر کے مصائب پڑھ دیے, تو نے اکبر کی شہادت پڑھ دی. شیخ مہدی نے ہاتھ جوڑ لیے, یا رسول اللہ کیا میں نے کوئی غلط روایت پڑھ دی, یا رسول اللہ کیا میں نے کوئی غلط روایت پڑھ دی. نہیں شیخ مہدی تو نے غلط روایت نہیں پڑھی. یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیوں ہے, آپ اتنے پریشان کیوں ہیں. اور شیخ مہدی تو نے یہ غضب کیا جب سے تو نے اکبر کی شہادت پڑھی ہے. ارے زینب کو ہوش نہیں آیا, زینب کو ہوش نہیں. کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی, گھر میں مجلس ہو رہی تھی. ذاکر منبر پر بیٹھا ہے, علی اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہے. امام موسیٰ کاظم چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں. ابو بصیر بیٹھا ہوا ہے, صحابی امام ابو بصیر بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بصیر رومال آنکھوں پہ رکھے ہوئے رو رہے ہیں. حضرت جو نس لیں گے یہ نس سے معصوم ہے. اس طرح اکبر کے مصائب پہ رونا چاہیے. کیسے رونا چاہیے؟ امام چیخے مار مار کر رو رہے ہیں, ابو بصیر آنکھوں پہ رومال رکھے ہوئے رو رہے ہیں. ایک مرتبہ امام روتے روتے رکے اور ابو بصیر سے کہا ابو بصیر تو رو نہیں رہا, ابو بصیر تو روتا نہیں ہے. ابو بصیر نے اپنا رومال دکھایا. ابن رسول اللہ رومال میرا آنسوؤں سے تر ہو گیا, رومال میرا آنسوؤں سے تر ہو گیا. کہا نہیں ابو بصیر اس طرح نہ رو, ابو بصیر اس طرح نہ رو, چیخیں مار مار کر رو. ابو بصیر اس طرح نہ رو. توجہ جملے پر
ادھر دیکھ بیٹا اکبر ادھر دیکھ. اب جو دیکھا اکبر نے کہ سغرا اکبر کے نشان قدم کے پاس کھڑی ہے, نشان قدم کے پاس کھڑی ہے. بھیا اکبر, بھیا اکبر. بس زبانوں آخری جملے حسین نے کہا بیٹا اکبر اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پہ رکھ لے. لیکن حسین کی شانے پر اکبر نے صرف ایک ہاتھ رکھا. کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی میرے شانے پہ رکھ لے. لیکن دوسرا ہاتھ اکبر نے نہ رکھا, صرف ایک ہاتھ حسین کے شانے پر رکھا. اب بیٹا یہ ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہوا ہے, سینے پہ کیوں رکھا ہے؟ بابا کلیجے میں برچی کا بل ہے, برچی کا بل ہے. بس مولا حسین ایک مرتبہ ایک ہاتھ اپنا زمین پر ٹیکا, ایک ہاتھ سے برچی پہ بل پہ ہاتھ رکھا. دادا ابراہیم آ کر دیکھیے میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہے, میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہے. یا رسول اللہ آ کر دیکھیے, یا رسول اللہ, یا علی مرتضیٰ آ کر دیکھیے. ارے انبیاء نے اپنے منہ پھیر لیے, اپنے منہ پھیر لیے, انبیاء نے منہ پھیر لیے. اے اللہ ہم سے نہیں دیکھا. والجوار يوم الجزاء